بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں، جس کا کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، اس حوالے سے مقتدر حلقوں سے کچھ وائبز ایسی آ رہی ہیں کہ یہ الیکشن جنوری میں نہیں ہو سکیں گے یا نہیں منعقد کرائے جائیں گے، دونوں صورتوں میں، یعنی یہ کہ ان کو منعقد نہ ہو سکیں یا ان کا انعقاد نہ کرایا جا سکے، دونوں صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو ایک مخصوص پارٹی کو جتانے کے لیے اور مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ماحول بنانا ہے، جو گراؤنڈ پہ کرنا ہے، اس میں ابھی تک خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو لیوریج جو ہے وہ ملے، اور تاکہ جب الیکشن ہو تو نتائج جو ہیں وہ ان کے حق میں آئیں اور ان کی حکومت بنے۔ اور اس حوالے سے جو جتنے بھی اس وقت جو بھی صورتحال چل رہی ہے، ایون نگران سیٹ اپ میں بھی جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے یعنی کہ ماحول بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈالر کی جو قیمت واپس لانے والا معاملہ ہے، اس کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو قدم اٹھائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے انویسٹمنٹ کے اوپر، اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو دیگر 5 شعبے بتائے گئے تھے کہ اس میں جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مل کر کام کریں گے، تاکہ یہ ایک ریوائول آف اکانومی والا معاملہ جو ہے وہ کوئی نتیجہ خیز ہو سکے، رزلٹ اورینٹیڈ ہو سکے۔ تو یہ اچھے اقدامات ہیں، اس میں کسی کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ ظاہر ہے ملک کے لیے کیا جا رہا ہے، ڈالر کی قیمت واپس لائی جا رہی ہے تو مہنگائی کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کی جا رہی ہے تو عوام کے لیے، ان اقدامات پر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک جو پولیٹیکل موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ حالات اس وقت سازگار ہوں گے جب یہ والے اقدامات، یعنی اکنامک ریوائول والے، مہنگائی کم کرنے والے، پیٹرول، چینی اور کھاد سستی کرنے والے، گیس بجلی کی قیمتوں میں کم ہونے والے معاملات جو ہیں یہ سامنے آ سکیں گے، جو کہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو اگر واپس آتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ان سیکٹرز میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تاکہ پبلک میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کو وہ سیکیور کر سکیں، اور ان کو کوئی مشکل حالات کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑ سکے۔ تو اس حوالے سے جو ایک خاص سمت میں یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، کوششیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو بھی ہے۔ اس سے کسی کو، خیر عوام کو بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی سروکار، اس لیے کہ عوام تو مانگتی ہے آپ سے کہ جی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، امن و امان ہو، اور جو روزگار ہو، اور مہنگائی اور یوٹیلی بلز وغیرہ ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ واپس ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے عوام کو اس پہ نہیں ہے، لیکن جو اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل موٹیو یہی ہے کہ یہ نون لیگ کی خواہش پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ چلیے اچھی بات ہے کہ اگر کسی کی خواہش پر پولیٹیکل موٹیو کے تحت ہی اگر آپ کو یا مجھے ریلیف مل جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس نتائج کے حصول میں اگر دیر ہو رہی ہے یا وہ مطلوبہ نتائج اس رفتار کے ساتھ، اس فریکوینسی کے ساتھ اگر اچیو نہیں ہو رہے، ان کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، تو اس کے لیے جو سب سے برا کام ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو جنوری میں الیکشن کرائے جانے کا کہا گیا ہے اس کو آگے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو مزید آگے لے کے جایا جائے گا تاکہ مزید وقت ملے ان ریفارمز کو رزلٹ اورینٹڈ ہونے میں، اور پھر جو ایک مخصوص، تاکہ ایک جو پاپولیرٹی گراف ماسز میں حاصل کرنا ہے وہ گراف جو ہے وہ اسی مارک تک آ جائے جہاں تک کہ سوچا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، چلیں اس میں یہ عوام کا فائدہ ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کسی بہانے چاہے وہ پولیٹیکل موٹیو کے تحت ہی اگر یہ ریفارمز ہو جاتے ہیں اور اس سے عوام کو ریلیف مل جاتا ہے، مہنگائی کم ہو جاتی ہے، چیزوں کی قیمتیں ہو جاتی ہیں، ڈالر واپس آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عوام کو بالکل فائدہ ہوگا۔
لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں الیکشن کے انعقاد سے، کیونکہ جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، الیکٹڈ نمائندوں کو پاور نہیں دیں گے، تو اس وقت تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ملک میں امن و امان کا مسئلہ رہے گا، مہنگائی کا مسئلہ رہے گا. بیرونی جو ممالک ہیں کمیٹی آف نیشنز میں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور آپ آئسولیشن میں چلے جائیں گے، ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلے جائیں گے. اور نتیجہ اس کا ہم نے دیکھا ہے پچھلے جو چند ماہ گزرے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے یعنی فائنینشلی آپ دیوالیہ ہونے پر آ گئے تھے، بینکرپٹ ہو رہے تھے، ڈیفالٹ آپ کر چکے تھے، اور بمشکل پھر یہ تھا کہ جی وہ دوست ممالک کی منتیں کی گئیں اور آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جوڑے گئے، تو تب وہ معاملات جو ہوئے تھے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی نیشنل سورینٹی اور اپنی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ قومی حمیت و غیرت کو اگر آپ نے سیکیور کرتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں تو پھر بہت اچھا ہے. لیکن اگر ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے تو پھر بے شک الیکشن نہ کرائیں، ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ. ویسے بھی یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہونے تھے، اب اگر اگلا مارچ اپریل آ جائے گا تو اس سے شاید بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ذرا دیکھے گا کہ ایک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دور میں ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے اور اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اٹ از ناٹ ٹو بی اگنورڈ ایٹ آل.